الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصور. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے گزشتہ جمعے مساجد کی اہمیت پر کچھ مختصر بات ہوئی تھی. آج اسی سلسلے میں کچھ مزید باتیں عرض کرنا ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر مسجد کو ایک اہمیت حاصل ہے، اور مسجد کو اس وجہ سے اہمیت حاصل ہے کہ مسجد
کسی انسان کا ذاتی گھر نہیں ہوتا، بلکہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ مسجد کی جو نسبت ہے وہ اللہ کی طرف ہے، اور اللہ کی اس نسبت کی وجہ سے اس مسجد کے احترام کو، اس کے اکرام کو، اس کی تعظیم کو بہت بڑھا دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کافر بھی اگر ہے تو وہ بھی مسجد کا ادب اور احترام کرتا ہے۔ ہندوستان میں بھی یہ کیفیت تھی، آج کے زمانے کا ہندوستان نہیں، پہلے کا ہندوستان، کہ وہاں پر ہندو بھی مسجد کا ادب اور احترام کرتے تھے، اور آج کے زمانے کے ہندو تو جنونی ہیں جو مسجدوں سے بغض اور عداوت رکھتے ہیں۔ لیکن ہمارے ملک میں رہنے والی اقلیت میں آج بھی مساجد کا ادب اور احترام ہے، اور ہونا بھی چاہیے کہ اسلام نے عبادت گاہوں کے ادب اور احترام کو سکھلایا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کسی لشکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے مقابلے کے لیے روانہ فرماتے تو اسے جو ہدایات دی جاتی تھیں، ان ہدایات میں ایک ہدایت یہ بھی ہوتی تھی، بہت سی باتیں ہوتی تھیں کہ کسی عورت کے اوپر تلوار نہ اٹھانا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا، بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، مذہبی لوگوں کو قتل نہ کرنا، ان کی فصلوں کو آگ نہ لگانا، ان کے مویشیوں کو قتل نہ کرنا، وغیرہ وغیرہ بہت سی ہدایات ہوتی تھی۔ اور ان ہدایات میں سے ایک ہدایت یہ بھی ہوتی تھی کہ ان کے عبادت خانوں کو نہ چھیڑنا، یعنی ان کے عبادت خانوں کو قائم رکھنا، عبادت خانوں کا احترام کرنا۔ یہی وجہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب بیت المقدس فتح ہوا، اور وہ طویل واقعہ ہے کہ بغیر کسی لڑائی کے صرف اس وجہ سے بیت المقدس فتح ہوا کہ اس زمانے میں جو نصارہ کا سب سے بڑا پادری پوپ وہ بیت المقدس میں رہتا تھا، اس نے یہ کہا کہ تو اپنے امیر المومنین کو بلا لو، ان کی جو نشانیاں ہماری کتاب میں ہیں ہم ان نشانیوں کو دیکھ لیں گے، اگر وہ نشانیاں ان میں پائی گئیں تو بغیر کسی لڑائی کے بیت المقدس کی چابیاں ہم آپ کے حوالے کر دیں گے، کیونکہ وہ 4 دیواری کے اندر قلعے میں محصور تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ سے روانہ ہوتے ہیں، پیغام ملتا ہے، اور اس کیفیت کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں کہ ایک امیر المومنین ہے، ایک غلام ہے اور ایک سواری ہے، اور باری باری اس سواری پر سوار ہوتے ہیں۔ کبھی امیر المومنین کی باری ہے تو غلام نیچے ہے، اور جب غلام کی باری ہے تو امیر المومنین نیچے ہیں اور اس سواری کی مہار پکڑ کے چل رہے ہیں۔ جب بیت المقدس پہنچتے ہیں تو اس کے قریب پہنچ کر باری امیر المومنین کی نیچے ہے اور غلام کی باری اوپر ہے۔ غلام یہ کہتا ہے کہ حضور آپ نیچے آ جائیے، اب تو بیت المقدس قریب آ گیا اور میں سواری کی مہار پکڑ کر چلتا ہوں۔ فرمایا کہ نہیں، باری تمہاری ہے۔ یہ عدل، یہ انصاف۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی وہاں پر پہنچے تو واقعات میں یہ بھی آتا ہے کہ صحابہ نے یہ عرض کیا کہ امیر المومنین آپ اچھا لباس پہن لیجئے، اچھے گھوڑے پر سوار ہو جائیے، تاکہ آپ کی کچھ شوکت ظاہر ہو، کچھ روب اور دبدبہ ان کے اوپر پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اچھا لباس پہنا، اچھے گھوڑے پر سوار ہوئے، لیکن فوراً اس گھوڑے سے نیچے اترے اور فرمایا کہ میرا وہی لباس لاؤ، تم نے تو مجھے ہلاکت میں ڈال دیا۔ اور پھر ایک تاریخی جملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جس کی عزت اسلام کے ساتھ وابستہ ہے، لباس کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، ہماری عزت اسلام کے ساتھ وابستہ ہے۔ وہی بات ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک مکرم کون ہے؟ جو تقوی رکھنے والا ہے، اچھا لباس پہننے والا نہیں، اچھا کھانے پینے والا نہیں،
اچھے مکانوں میں رہنے والا نہیں، بلکہ جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، تقوی رکھنے والا ہے، وہی اللہ کے نزدیک زیادہ معزز اور محترم ہے۔ پھر وہی اپنا لباس پہنا، اور وہ لباس پہن کر جب اس پوپ کے سامنے پہنچے، وہ اس قلعے کی برجی پر بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا، اس نے جب نشانیاں دیکھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لباس پر 17 پیبند لگے ہوئے تھے۔ اتنا خستہ حال لباس تھا، 17 پیبند والا لباس تھا۔ بس یہ دیکھ کر کہ نشانیاں جو کتاب میں لکھی تھی وہ مل گئیں، اوپر سے چابیاں پھینک دیں اور بغیر کسی لڑائی کے بیت المقدس فتح ہوا۔ اور جب امیر المومنین اندر داخل ہوئے تو پوپ نے کہا کہ بھئی ہمارا یہ چرچ ہے، اور آج بھی وہ چرچ مسجد اقصی کے سامنے موجود ہے، تو آپ ذرا ہمارے چرچ میں بھی ذرا وزٹ کر لیجئے، یہاں بھی چکر لگا لیجئے۔ امیر المومنین وہاں چرچ میں جاتے ہیں، اور نماز کا جب وقت ہوتا ہے تو پوپ یہ کہتا ہے کہ آپ یہیں پر نماز پڑھ لیجئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی نماز تو میں پڑھ سکتا ہوں، کیونکہ اللہ نے اس امت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی رکھی ہے کہ ساری روئے زمین کو اس امت کے لیے مسجد بنایا ہے، پوری روئے زمین کو مسجد بنایا ہے۔ یہ جہاں چاہے نماز پڑھے، جہاں چاہے سجدہ کرے، پوری زمین اس کے لیے مسجد کا درجہ رکھتی ہے۔ تو میری تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر میں نے یہاں پر نماز پڑھ لی تو میرے بعد والے اس کو چرچ نہیں رہنے دیں گے، بلکہ اسے مسجد میں بدل دیں گے، اور ہم یہ نہیں چاہتے۔ ہمارے نبی کی تعلیم نہیں ہے کہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو چھیڑا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں پہ نماز ادا نہیں کی، بلکہ باہر نکل کر ایک جگہ پر نماز ادا کی، اور آج اس جگہ پر مسجد عمر کے نام سے مسجد اقصی کے سامنے وہ مسجد عمر آج بھی موجود ہے کہ جہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز ادا کی تھی۔ تو ہماری شریعت کی تو یہ تعلیم ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام نے مساجد کا احترام سکھلایا ہے، اور مساجد کا احترام اس وجہ سے ہے کہ مسجد اللہ کی نشانیوں میں سے اس زمین پر ایک نشانی ہے کہ اللہ رب العزت نے جب اس دنیا کو بنایا تو عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر جو اللہ نے بنایا وہ بیت اللہ کو بنایا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ نے بنایا عبادت کے لیے کہاں بنایا؟ وادی مکہ میں بنایا۔ اور وہ گھر کون سا بنایا؟ وہ بیت اللہ کو بنایا۔ اب بیت اللہ کی ایک اس کی تاریخ ہے۔ بعض نے کہا کہ آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے 2000 برس پہلے سے فرشتوں نے بنایا۔ بعض نے یہ کہا کہ نہیں، اس کی پہلی تعمیر جو کی وہ آدم علیہ السلام نے کی، لیکن پھر اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا اور وہ عذاب آیا تو طوفان نوح میں اس بیت اللہ کو اٹھا لیا گیا، صرف اس کے خطوط باقی رہے، نشانات باقی رہے، لیکن بیت اللہ کی عمارت موجود نہیں تھی، اور انہی نشانیوں پر بیت اللہ کا طواف کیا جاتا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس بیت اللہ کی تعمیر کی جائے، تو جبرائیل علیہ السلام اس کے انجینئر ہیں کہ اس کے نقشہ اور اس کی حدود کو بتاتے جاتے ہیں، اس بیت اللہ کی حدود کیا ہے۔ تو انجینئر اس کے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور اس کے معمار ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اس میں مددگار ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، کہ یہ دونوں باپ بیٹے مل کر بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ وہ وقت کہ جب یہ ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، اور بلند کرتے کرتے کہتے کیا جاتے تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ یا اللہ ہماری تو ایک کوشش ہے نا، لیکن قبول کرنا تو یا اللہ تیرا کام ہے، انسان کا کام تو کوشش کرنا ہے،
یعنی اس چیز پر نظر نہیں ہے کہ ہم بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، تعمیر تو کر رہے ہیں لیکن یا اللہ قبول کرنا تو تیرا کام ہے، تو اللہ سے التجا بھی کرتے جا رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آپ سننے والے بھی ہیں، آپ جاننے والے بھی ہیں، تو اللہ سے التجا بھی کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے بیت اللہ زمین پر ایک نشانی ہے۔ پھر اس کے بعد قریش کے زمانے میں بیت اللہ کی تعمیر ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بیت اللہ کی تعمیر میں بنفس نفیس شریک تھے۔ آپ بھی اپنے کاندھے پر پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے اور اس کی تعمیر میں حصہ لیتے تھے۔ پھر ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ جب حجر اسود کی تنصیب کا معاملہ آیا کہ اسے نصب کرنا ہے، تو جتنے قبائل اس کی تعمیر کے اندر حصہ لے رہے تھے ان میں ایک جھگڑا ہو گیا، اور ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ اس کی سعادت ہمیں حاصل ہو، کوئی دوسرا یہ سعادت حاصل نہ کرے، اور قریب تھا کہ یہ جھگڑا اتنا بڑھ جائے کہ آپس میں تلواریں نکل آئیں۔ پھر سب نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی کل صبح کو جو سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہو اس سے فیصلہ کرا لو، وہ جو کہے اس کا فیصلہ مان لو۔ اور اگلی صبح سب سے پہلے مسجد حرام میں جو شخصیت داخل ہوئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ ابھی آپ پر وحی نہیں آئی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ کی صداقت اور امانت ایسی تھی کہ مکے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ آپ کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا گیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ایک چادر لے آؤ، اور اس چادر کو بچھایا گیا، اور اس چادر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو رکھا، اور پھر فرمایا کہ ہر قبیلے کا ایک فرد آ جائے، اس چادر کے کونوں کو پکڑ لے۔ تو جتنے بھی قبائل تھے ایک ایک فرد کو لیا گیا، سب نے اس چادر کو پکڑا اور کہا کہ اسے اٹھا کر خانہ کعبہ تک لے چلو۔ اور جب وہاں تک لے چلے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب مل کر مجھے اپنا وکیل بنا دو، اور میں تم سب کی طرف سے اس حجر اسود کو بیت اللہ کی دیوار میں نصب کر دیتا ہوں، اور میرا یہ نصب کرنا بحیثیت جب وکیل کے ہوگا تو تم سب کی نمائندگی ہوگی، اور ایسا ہی ہوگا جیسے تم سب نے اسے نصب کیا ہے۔ تو اس حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو حل فرما دیا۔ اور پھر قریش نے جو بیت اللہ کی تعمیر کی، اس وقت انہوں نے حلال مال کو جمع کیا کہ بیت اللہ کی تعمیر میں کوئی حرام کا پیسہ خرچ نہ ہو، لیکن وہ پیسہ اتنا کم تھا کہ جو حتیم کا حصہ ہے وہ بیت اللہ کی تعمیر سے باہر رہ گیا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر تھی اس میں حتیم کا حصہ بیت اللہ میں داخل تھا، اور بیت اللہ کے 2 دروازے تھے، اور وہ دروازے بالکل زمین کے ساتھ تھے۔ ایک دروازے سے داخل ہوتے تھے، سامنے دوسرا دروازہ تھا، لوگ دوسرے دروازے سے نکل جاتے تھے۔ اس طرح بیت اللہ کے اندر جا کر لوگ بیت اللہ کی زیارت بھی کرتے تھے، اندر نوافل بھی پڑھتے تھے۔ لیکن جب قریش نے تعمیر کی تو قریش نے تعمیر اس طرح سے کی کہ حتیم کے حصے کو باہر نکال دیا، اور بیت اللہ کا ایک دروازہ بنایا، اور ایک دروازہ بھی اتنا اونچا کر دیا کہ جس کو ہم چاہیں وہ بیت اللہ میں داخل ہو، اور جس کو ہم نہ چاہیں وہ بیت اللہ میں داخل نہ ہو، اور اس کے دروازے کی چابی بھی ہمارے پاس ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بیت اللہ کی خدمات میں سے ایک خدمت یہ بھی تھی کہ بیت اللہ کی چابی، ایک منصب سقایا تھا کہ لوگوں کو پانی پلانے کا منصب، اور ایک سی چابی کا منصب تھا کہ وہ چابی قریش کے پاس ہوتی تھی۔ لیکن پھر بیت اللہ کی تعمیر اسی طرح سے چلتی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بیت اللہ کی تعمیر کو بنائے ابراہیمی پر دوبارہ تعمیر کروں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیر کا ارادہ ملتوی فرمایا، لیکن اس کی تعمیر نہیں فرمائی۔ اور پھر زمانہ گزرتا رہا،
سن 64 ہجری میں جب یزید کی فوج نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا، اور اس وجہ سے کیا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو بھانجے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے، وہ مکہ مکرمہ میں تھے، وہ مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ آ چکے تھے اور یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا۔ تو یزید کی فوج نے حملہ کیا، اور جب یزید کی فوج نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا تو منجنیق جو اس زمانے کی توپ ہوتی تھی، اس سے جب پتھر برسائے گئے، اس پتھروں سے بیت اللہ کی دیواریں منہدم ہوئی، بیت اللہ کے غلاف کو آگ لگی، اور ایک اور بڑا نقصان یہ ہوا کہ وہ مینڈا، وہ دمبا جو جنت سے آیا تھا، جس کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اس کے سینگ بیت اللہ کے اندر محفوظ تھے۔ تو وہ جو آگ لگی، غلاف کعبہ بھی جلا، اور وہ سینگ جو جنت کے مینڈے کے سینگ تھے، وہ سینگ بھی اتنا بڑا نقصان ہوا، اس آگ میں وہ سینگ بھی جل گئے، بیت اللہ کی دیواروں کو نقصان ہوا۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کی، اور جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ اسے بنائے ابراہیمی پر تعمیر کیا جائے، تو حتیم کے حصے کو بیت اللہ میں شامل کیا، اور بیت اللہ کے 2 دروازے کیے، دروازے بالکل زمین کے ساتھ ملائے۔ اس طرح سے بیت اللہ کی تعمیر ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد جب یزید کا انتقال ہو گیا اور عبد الملک بن مروان جب بادشاہ بنا، تو اس کا وزیر حجاج ابن یوسف تھا، اس نے بادشاہ کے کان بھرنا شروع کیے، اور اس نے کہا کہ جناب یہ بیت اللہ کی تعمیر تو غلط ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کعبہ ایسا نہیں تھا، یہ تو عبداللہ ابن زبیر نے اپنی مرضی سے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، حضور کے زمانے میں کعبہ تو دوسرا تھا۔ تو پھر اب عبد الملک ابن مروان نے بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کی، اور اسی طرح سے تعمیر کی جو قریش کے زمانے کی تعمیر تھی، اور وہ تعمیر آج تک چلی آتی ہے، صرف اس پر مرمت کا کام تو ہوا، اور یہ سن 71 ہجری میں یہ تعمیر ہوئی بیت اللہ کی۔ اس کے بعد کئی مرتبہ اس کی چھت بدلی گئی، اس کی دیواروں کی مرمت کا کام ہوا، لیکن اس کے بعد کعبے کو گرا کر پھر اس کے بعد دوبارہ نہیں بنایا گیا۔ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں خلیفہ ہارون رشید کا یہ ارادہ ہوا کہ بیت اللہ کو ایک مرتبہ پھر اسی انداز میں تعمیر کیا جائے جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، یا جیسا حضرت عبداللہ ابن زبیر نے تعمیر کیا تھا۔ لیکن پھر علماء نے منع کیا کہ اگر آپ نے بیت اللہ کو گرا کر دوبارہ اس کی تعمیر کی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ بادشاہوں کے لیے کھیل بن جائے گا، پھر جو بھی بادشاہ آئے گا پھر اپنے اس شوق کو پورا کرے گا کہ وہ بیت اللہ کو گرائے گا اور نئی تعمیر وہ کرے گا تاکہ اس کا نام اس کے ساتھ لگ جائے۔ تو علماء کے منع کرنے پر ہارون رشید نے ارادے کو ملتوی کر دیا، پھر اس کے بعد سے وہی تعمیر چلی آتی ہے، لیکن مختلف ادوار میں، ترکوں کے زمانے میں، سلطنت عثمانیہ میں، پھر اس کے بعد سعودی حکومت کے زمانے میں، اس کی مختلف مواقع میں اس کی اندر مرمت کا کام تو ہوتا رہا، ریپیئر کا کام تو ہوتا رہا، لیکن بیت اللہ اسی حالت میں آج بھی موجود ہے۔ تو اللہ نے سب سے پہلا گھر جو بنایا، بات یہ چل رہی تھی کہ وہ اللہ نے زمین پر اس بیت اللہ کو بنایا، اور جسے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا۔ اسی طرح اس روئے زمین پر جو مساجد ہیں، یہ مساجد اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا کن لوگوں کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان مسجدوں کو آباد کرنا کن لوگوں کا کام ہے؟ فرمایا کہ ان مسجدوں کو آباد کرنا ان لوگوں کا کام ہے آمن باللہ، پہلی شرط یہ ہے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مسجد کے آباد کرنے والے، ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں، اور جس کو مسجد کو آباد کرتا ہوا دیکھو، مسجد میں حاضر ہوتا ہوا دیکھو، اس کے ایمان کی گواہی دی جا سکتی ہے کہ یہ مومن ہے، یہ ایمان والا ہے، یہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے والا ہے۔ اور اس گھر کی آبادی کیا ہے؟ اس گھر کی آبادی بھائی نماز سے ہے، اس گھر کی آبادی تلاوت اور ذکر سے ہے، اس گھر کی آبادی اعتکاف سے ہے۔
تو اس گھر کو آباد کرنے والے سب سے پہلی نشانی کو کیا ہے کہ وہ ایمان والے ہیں، اور دوسری نشانی ہے والیوم الآخر، والیوم الآخر، کہ وہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جو ایمان والا بندہ ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، تو اللہ پر ایمان اس وقت تک کامل ایمان نہیں ہوتا جب تک کہ وہ قیامت پر اور اس یوم آخر پر ایمان نہ رکھے، اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ تو وہ ایمان والے بھی ہیں اور قیامت کے دن پر وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں کہ قیامت بھی آنے والی ہے۔ اور پھر تیسری نشانی کیا ہے؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، کہ وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرنے والا ہوگا۔ اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز امتیاز کرنے والی ہے تو وہ صرف نماز ہے۔ اور یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جان کر نماز کو ترک کر دیا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ حدیث کے بظاہر الفاظ یہی ہیں کہ جس نے جان کر نماز کو ترک کر دیا وہ کافر ہو گیا، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ وہ کافر تو نہیں ہوا، لیکن اس نے کافروں والا کام کیا کہ مسلمان ہو اور نماز کو ترک کرنے والا ہو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیسا مسلمان ہے کہ جو نماز کو ترک کر رہا ہے، یہ نماز کو چھوڑ رہا ہے۔ کیونکہ نماز، ایمان کے ساتھ نماز یہ لازم و ملزوم ہے، جیسے جسم کے ساتھ روح ہوتی ہے، اسی طرح ایمان کے ساتھ نماز بھی اس ایمان کی روح ہے کہ مومن ہو اور وہ نماز کو ترک کرنے والا ہو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے کون ہیں؟ پہلی نشانی تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، پھر وہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اور بھائی یہ نشانی ایسی ہے کہ اس نشانی کو قائم رکھنا چاہیے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اس ملک میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے محلے اور بستیوں میں جتنی کثیر تعداد کے اندر لوگ رہتے ہیں، جتنی گنجان آبادیاں ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسجد میں اتنی آبادی نظر نہیں آتی۔ اگر سب کے سب نماز پابندی سے مسجد میں پڑھنے والے بن جائیں تو یہ مساجد تو تنگ پڑ جائیں۔ اور اس کی تھوڑی سی جھلک ماہ رمضان میں نظر آتی ہے کہ جب رمضان کے مہینے میں لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں، تو پھر یہ مسجدیں کم پڑ جاتی ہیں، مسجدیں بھری ہوئی نظر آتی ہیں، مسجدیں آباد نظر آتی ہیں۔ اور ان مسجدوں کو آباد کرنا یہ انسان کے ایمان کی نشانی ہے، اور یہ مسجد اللہ کی نشانی ہے۔ تو اللہ کی نشانی سے محبت کرنا یہ در حقیقت اللہ سے محبت کرنا ہے۔ تو رمضان میں اس کی جھلک نظر آتی ہے، لیکن جب رمضان رخصت ہوتا ہے تو رمضان کی رخصتی کے ساتھ پھر مسجدوں کی وہی کیفیت ہو جاتی ہے کہ مسجدوں میں لوگوں کی تعداد نظر نہیں آتی، آبادی تو موجود ہے لیکن نماز پڑھنے والے موجود نہیں ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر ہمیں اللہ کے گھر سے لگاؤ کیوں نہیں ہے؟ ہم اللہ کے گھر کی طرف دوڑ کر کیوں نہیں آتے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ جب ذرا کوئی مصیبت، کوئی پریشانی پیش آتی، سورج گرہن ہو جاتا، چاند گرہن ہو جاتا، کوئی آندھی کے آثار ہوتے، آندھی چل پڑتی، تیز بارش شروع ہو جاتی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیز قدموں کے ساتھ مسجد میں تشریف لے جاتے اور نماز کی نیت باندھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے، استغفار اور مناجات کے اندر لگ جاتے، کیونکہ یہ مساجد اس زمین پر حفاظت کے قلعے ہیں۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مساجد اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے قلعے ہیں کہ جو اس قلعے کے اندر آ جاتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اللہ کی حفاظت کے اندر وہ آ جاتا ہے۔ اور پھر اس زمین پر سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمین پر سب سے بہترین جگہ کون سی ہے اور سب سے بدترین جگہ کون سی ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں، جبرائیل آئیں گے تو ان سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ تو یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ اگر کسی سے سوال کیا جائے اور اسے اس کا جواب نہ آتا ہو تو پھر اٹکل پچو کر کے جواب نہ دے، الٹا سیدھا کوئی جواب نہ دے، صاف کہہ دے کہ مجھے نہیں آتا،
اور یہ کہنا کہ مجھے نہیں آتا یہ بھی ایک علم ہے، اور یہ پورا علم ہے کہ کوئی یوں کہہ دے کہ مجھے نہیں آتا بجائے اس کے کہ کوئی غلط بات کسی سے نقل کر دے۔ آج لوگ یہی کرتے ہیں، کسی نے سوال کیا اسے معلوم نہیں ہے، لیکن اس وجہ سے کہ میری ہیٹی ہوگی لوگ کیا کہیں گے جی اسے سوال کا جواب نہیں آتا، تو کہہ دیتے کہ جی ہاں یہ ایسا اور ویسا۔ یاد رکھیے کہ ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی مجھے معلوم نہیں ہے، جبرائیل آئیں گے تو ان سے پوچھ کر میں بتاؤں گا، اور جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ دنیا میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے اور بدترین جگہ کون سی ہے، تو انہوں نے بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی معلوم نہیں، میں اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں پر تشریف لے گئے، اور پھر جواب لے کر جب واپس آئے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھے اللہ کا اتنا قرب حاصل ہوا، اتنی نزدیکی حاصل ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی اتنی نزدیکی حاصل نہیں ہوئی تھی کہ آج میرے اور اللہ کے درمیان صرف 70,000 حجابات تھے، اس سے زیادہ قرب مجھے کبھی حاصل نہیں ہوا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے بہترین جگہ مساجد ہیں، اور دنیا میں سب سے بدترین جگہیں بازار ہیں۔ اور یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی مسجد میں جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں اللہ کی حمد کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بازار کے اندر جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ مسجد میں جانے والا رحمان کا جھنڈا لیے ہوئے ہے، اور بازار میں جانے والا شیطان کا جھنڈا لیے ہوئے ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی آدمی بازار جانا بند کر دے کہ جب بازار اتنی بری جگہ ہے، نہیں، بازار تو جائے لیکن اس طرح سے جائے کہ بازار سے بیزار بھی رہے، بلا ضرورت کے بازار میں نہ جائے۔ بہت سے لوگوں کا مشغلہ کہ بلا ضرورت کے جاتے ہیں، اور جب ضرورت پوری ہو جائے تو فوراً واپس آ جائے۔ ظاہر ہے کہ اللہ نے بازار کو انسان کی ضرورت کے ساتھ منسوب کیا ہے کہ اس کی تجارت ہے، اس کی ملازمت ہے، ان چیزوں کو بازار کے ساتھ منسوب کیا ہے، اور اس کا کسب حلال کے اندر لگنا، رزق حلال کا کمانا، یہ بھی اللہ کی عبادت کے بعد فرائض میں سے ہے کہ جو شخص اپنی دکان پر کسب حلال کے اندر لگا ہوا ہے، ایک آدمی ملازمت کے اندر لگا ہوا ہے، اس کے حقوق کو ادا کر رہا ہے، تو گویا کہ وہ بھی اپنی عبادت گاہ پر ہے، اسے عبادت کا ثواب وہاں پہ مل رہا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ لقمہ حلال حاصل کرے، حرام کے پیچھے نہ جائے، اللہ کو ناراض نہ کرے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بازاروں کو بند کر دیا جائے کہ بازار بدترین جگہ ہے۔ ہاں، یہ انسان کے اپنے عمل پر ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی وہاں بازار میں جا کر دنیا داری میں لگ جائے، حلال اور حرام کے درمیان امتیاز نہ کرے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے لیے وہ بازار بدترین جگہ ہے۔ جیسے کوئی مسجد میں آئے، مسجد تو بہترین جگہ ہے، لیکن مسجد میں آ کے بجائے عبادت کے کوئی گناہ کرنے لگ جائے، کوئی بد نظری کرنے لگ جائے، کوئی غیبت کرنے لگ جائے، تو ظاہر ہے کہ اس نے بہترین جگہ پر بدترین کام کیا، اسے مسجد میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ہر جگہ کا ایک ادب اور احترام ہے۔ اسی طرح سے وہ جگہ جو انسان کے رزق کے ساتھ منسوب ہوتی ہے، یاد رکھیے کہ وہاں پہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، وہ جگہ بھی اس کے لیے عبادت کا درجہ رکھتی ہے، کیونکہ کسب حلال عبادت ہے۔ کسب حلال کو دنیا کا کام نہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا داری کا کام ہے، اس لیے دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، دھوکہ بھی دے دیتے ہیں، ملاوٹ بھی کر لیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں اس کا دین سے کیا تعلق۔ تو یاد رکھیے کہ مومن جو ہے اس کی تجارت، اس کی ملازمت، وہ بھی دین کے اندر داخل ہے، کیونکہ مومن آخرت والا ہے، یہ دنیا دار نہیں ہے۔ دنیا دار تو کافر ہوتا ہے، اور ایک کافر کی یہ سوچ تو ہو سکتی ہے کہ جہاں سے نفع ملے حاصل کر لو، لیکن مومن ایمان والا اسے قدم قدم پر یہ فکر ہونی چاہیے کہ میرے کسی قول سے، فعل سے، عمل سے میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو بات یہ چل رہی ہے کہ دنیا میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ دنیا میں بہترین جگہیں مساجد ہیں، اور دنیا میں بدترین جگہیں بازار ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب دنیا میں بہترین جگہ مسجد ہے تو پھر اس مسجد کو آباد کرنے والے وہ بھی پھر بہترین لوگ ہیں،
اور جو مسجد کو ویران کرنے والے، برباد کرنے والے، پھر وہ بدترین لوگ ہیں۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا، اس شخص سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا کہ جو خدا تعالیٰ کی مسجدوں میں اس کا ذکر کیے جانے سے بندش کرے، یعنی لوگوں کو عبادت سے روکے، اس کی بندش کرے۔ اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا؟ اور ان کے ویران کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ ایسے لوگوں کی مذمت کو قرآن میں بیان کرتا ہے کہ جو مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے، مسجد میں عبادت کرنے سے لوگوں کو روکے، اللہ قرآن میں اسے ظالم کہتا ہے کہ یہ ظالم لوگ ہیں کہ جو مسجد میں آنے سے لوگوں کو روکنے والے یا مسجد کو ویران کرنے والے۔ اب یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر کوئی جج مسجد کے ڈھانے کا آرڈر کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اس زمرے کے اندر آتا ہے کہ وہ انصاف کرنے والا نہیں ہے، وہ ظلم کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ ایسے لوگوں کو ظالم کہتا ہے کہ جو وہ ظلم کرنے والے ہیں، جو اللہ کے گھروں میں عبادت سے روکتے ہیں اور اللہ کے گھروں کو ویران کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ انصاف نہیں ہے، یہ ظلم ہے کہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھ لینا۔ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا، جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی مجھے اس کا جواب نہیں آتا، میں جبرائیل سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ تو جج صاحب آپ کو بھی اگر اس کے بارے میں معلومات نہیں تھی تو آپ علماء سے مشاورت کرتے، تھوڑا سا وقت لے لیتے، علماء سے مشاورت کے بعد کوئی فیصلہ کرتے تو پورے ملک میں ایسا کوہرام برپا نہ ہوتا۔ لیکن وہی بات کہ اس سیٹ پر جو آتا ہے تو پھر اپنے آپ کو وقت کا فرعون وہ سمجھنے لگتا ہے، وہ فرعون بن جاتا ہے، اور پھر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ عقل کل اپنے آپ کو سمجھ کے اپنی عقل سے وہ فیصلے دینے لگتا ہے۔ اور اس کی ایک اور تازہ مثال یہ ہے کہ ابھی لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج نے فیصلہ دیا کہ ایک عورت نے عدالت سے خلا لیا، اگلے دن اس نے نکاح کر لیا، نہ عدت کی نہ کچھ کیا۔ اور اس کے اندر بھی کلام ہے کہ کورٹ سے جو خلا لیا جاتا ہے کیا اس میں طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ عدالت سے خلا لینے کے بعد بھی حقیقتاً طلاق واقع نہیں ہوتی۔ علماء سے اس بارے میں مشاورت کرنی چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ خلا کے بعد بھی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ ہاں جج اگر نکاح کو فسخ کر دے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن خلا سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اور اس عورت نے تو یہ کیا کہ عدالت سے آج خلا ہوا، کل نکاح کر لیا، اور اس کا پہلا شوہر عدالت میں مقدمہ لے کر چلا گیا۔ تو جج صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ کوئی ایسا برا کام تو نہیں ہوا، یہ کوئی غلط کام تو نہیں ہوا کہ عدت کے اندر نکاح کرنا، قرآن منسوخ چیزوں کے اندر اپنی رائے کو دخل دینا، کہ یہ بے قاعدگی تو ہوئی ہے لیکن کوئی جرم نہیں ہوا۔ ارے بھائی اللہ کی حدود کو پامال کرنا، اس سے بڑھ کے جرم کیا ہو سکتا ہے کہ جب تک طلاق ملنے کے بعد جب تک اس کے 3 حیض نہ گزر جائیں یا کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور 4 مہینے 10 دن وہ عدت نہ کر لے، اس سے پہلے کیسے نکاح کر سکتی ہے؟ شرعاً وہ نکاح واقعی نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود فیصلہ دے دینا یہ وہی چیز ہے کہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، کلمے کے نام پر یہ وجود میں آیا ہے، اور ایک یہ نظریاتی ملک ہے، اس کی نظریاتی حدود ہیں، اور ان نظریاتی حدود کا جو تعین ہے وہ ہمارا دین اور اسلام کرتا ہے، وہ کوئی جج نہیں کرتا۔ اور جب پاکستان بنا تھا اس کی حدود کا تعین ہو چکا تھا، قائد اعظم سے جب پوچھا گیا کہ یہ پاکستان تو بن چکا ہے، اب اس پاکستان کے اندر قانون کیا ہوگا، تو کہا کہ یہ پاکستان جو بنا ہے یہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے، اور اس ملک میں جو قانون ہوگا وہ محمد الرسول اللہ ہوگا، یعنی جو مدینے کی ریاست کا قانون تھا وہ مدینے کی ریاست کا قانون اس ملک میں جاری ہوگا۔ لیکن وہی بات ہے کہ یہاں پر دین اور شاعر دین آج اس ملک کے اندر محفوظ نہیں ہے، اور بھائی ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ جو آتا ہے وہ اپنی تختہ مشق اس دین کو بناتا ہے، اسلامی قوانین کو بناتا ہے، توہین رسالت کے قانون کو بناتا ہے۔ یاد رکھیے کہ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ یہ دین کسی ایک انسان کی ملک نہیں ہے، کسی عالم اور مفتی کی ملک نہیں ہے، یہ دین تمام انسانوں کو اس کی حفاظت کرنی ہے، ہر مسلمان کو اس کی حفاظت کرنی ہے، اور اپنا اپنا حصہ ہر ایک نے ڈالنا ہے، چاہے وہ مساجد کی حفاظت ہو، چاہے وہ قادیانیت کا فتنہ ہو، چاہے وہ توہین رسالت کا قانون ہو،
ہر ایک چیز کے بارے میں ہمیں تیار رہنا چاہیے، کیونکہ یہ سامراجی اور استبدادی نظام ایسا ہے کہ ایک عالمی اور سامراجی سازش ہے، ایک صہیونی سازش ہے کہ آج پوری دنیا کے اوپر اپنے شکنجے گاڑ رہی ہے۔ اور وہ زمانہ چلا گیا کہ جس زمانے کے اندر لوگوں کو ملکوں پر قبضے کیے جاتے تھے، کہا جاتا ہے جی فلاں فرانس کی کالونی ہے، برطانیہ کی کالونی ہے، ہالینڈ کی کالونی ہے، وہ زمانہ چلا گیا۔ اب زمانہ یہ ہے ملکوں پہ قبضے کس طرح سے کیے جاتے ہیں کہ انہیں ان کی معیشت کو تباہ کر دیا جاتا ہے، برباد کر دیا جاتا ہے، انہیں قرضوں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور قرضوں میں جکڑ کر اپنی غلامی کے اندر لے لیا جاتا ہے۔ بظاہر وہ اپنے کو آزاد سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں آزاد نہیں ہوتے۔ آج ہمارے ملک میں یہی سب کچھ ہو رہا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ عالمی سامراجی سازشوں کے شکنجے کے اندر آ چکا ہے، قرضوں کے بوجھ میں جکڑ دیا گیا ہے، اور ایسی حکومتوں کو مسلط کیا گیا ہے کہ جنہوں نے اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کیا ہے۔ اس سے بڑھ کے کیا غلامی ہوگی کہ جس ملک کا اسٹیٹ بینک بھی اس کا نہ رہے، جس ملک کا قرضوں کے اندر بال بال جکڑا ہوا ہو کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ لاکھوں روپے کا مخروض پیدا ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کے غلامی کیا ہوگی؟ پھر ظاہر ہے کہ انہی کی مرضی بھی چلنے والی ہے، اور اس مرضی کے چلنے میں ماننے میں آپ دیکھ لیجئے اس ملک کا کیا حال ہے۔ کل اسمبلی میں کیا کچھ ہوا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مرضی کس کی چل رہی ہے۔ تو یہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ ہوش میں آنا چاہیے، ہوش کے نخوں لینا چاہیے، دین سے، مسجد سے، اپنے نبی سے، قرآن سے، علماء سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے کہ ہماری شناخت دین ہے، ہماری شناخت قرآن ہے، ہماری شناخت یہ علماء ہیں، یہ مساجد ہماری شناخت ہیں، اور کوئی ان کے بارے میں اگر کوئی ہرزہ سرائی کرے، اگر کوئی اس کے بارے میں لب کشائی کرے تو پھر فوراً ہمیں بیدار ہونا چاہیے، ہمیں کسی غفلت میں نہیں سونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرمائے، اور ایسے ظالموں کو اللہ نشان عبرت بنائے جو اللہ کے گھروں کو برباد کرنے والے اور ویران کرنے والے ہیں، اللہ انہیں نشان عبرت بنائے اور اللہ انہیں تباہ و برباد فرمائے۔ اللہ ان مساجد کو، مدارس کو آباد رکھے، اور یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ جہاں اس ملک کی جغرافیائی سرحدیں ہیں وہاں اس کی نظریاتی سرحدیں بھی ہیں، کہ یہ ایک نظریاتی ملک ہے۔ اور یاد رکھیے کہ نظریہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کسی ملک کو، قوم کو جوڑ کر رکھ سکتا ہے۔ اگر نظریے کو ختم کر دیا جائے تو پھر قومیں جو ہیں لسانیت، عصبیت، علاقائیت میں تقسیم ہو جاتی ہیں، قوموں کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ تو نظریہ کسی قوم کو جو ہے مجتمع رکھ سکتا ہے، متحد رکھ سکتا ہے۔ اس لیے پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے، اس نظریے کی حفاظت کی دعا بھی کرنی چاہیے اور اس کی حفاظت کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو دین کا، اسلام کا، اس ملک کا سپاہی بنائے، اور اللہ جس دشمن کے جو ناپاک عزائم ہیں اللہ اسے خاک میں ملائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔